اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بھیکاریوں کو تو لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں, رشوتوں میں بھی دے رہے ہوتے ہیں, خود سے کبھی جذبہ نہیں آتا. پولیس والوں کو رشوت نہ دیا کرو, لیکن کھڑے کہیں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو نا, ویسے ہی پیسے پکڑا دیا کرو کہ یار آپ بھی ہمارے لیے ایک سرمایہ ہو. کچھ نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا گڑبڑ ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر ادارہ ختم ہو جائے نا, پھر جو لاشوں کے انبار ملیں گے آپ کو, وہ میں اور آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو تھوڑا بہت کنٹرول انہیں تھانوں سے ہوا ہے معاملہ, تو خود سے دے دیا کرو یار. کہیں گاڑی دیکھی آپ نے ہوٹل کے باہر پولیس والوں کی موبائل کھڑی ہوئی ہے, آپ کو لگا کہ ان کو پراٹھوں کی اسمیل آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ جاؤ ہوٹل والے کو بولو جتنے پراٹھے ان کو چاہیے, جتنے انڈے ان کو چاہیے, جتنی چائے چاہیے, یہ بھی ہمارے قانونی محافظ ہیں, تو ان کو دے دے. اور پیسے کون دے رہا ہے؟ میں دے رہا ہوں. کرو, دیکھو پولیس والوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی یار, قوم سے محبت ہو جائے گی. تو بھکاریوں کو دینے کا رواج ہے. جھوٹے بھکاری 2 نمبر روتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا مخلوق کے سامنے. تو قرابت داری کا مطلب کیا ہے؟ قرابت داری کا مطلب یہ نہیں ہے عید بقرعید پہ آپ نے تھوڑا سا دونے والے گوشت کے بھجوا دیے. عقیقہ کیا تھا تو 2 بوٹیاں خالہ کے گھر بھجوا دیں, 3 بوٹیاں اخبار میں لپیٹ کے ماموں کے گھر بھجوا دی. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. قرابت داری جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اور قربانی روکھڑا خرچ کیے بغیر نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, اللہ قرآن سے پتہ چلتا ہے جو آدمی پیسہ خرچ نہیں کرتا خدا کو راضی کرنے کے لیے, اللہ اس کی اللہ سے محبت کے دعوے کو قبول نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں تیرا اگر مجھ پہ ایمان ہے تو پیسے کیوں نہیں نکال رہا, تو پیسے کیوں نہیں خرچ کر رہا. میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو, ایک آدمی آیا آپ کے پاس, کہنے لگا ایک پراپرٹی ہے اس میں آپ 30 لاکھ روپے دو, میرا پکا وعدہ ہے کہ یہ 1 سال میں 50 لاکھ کی ہو جائے گی. اور اس نے ڈاکومنٹس دکھایا کہ کام ہو رہا ہے, کمپنی بھی بڑی مضبوط تھی. فوراً آپ کو خیال آئے گا نا, یقین ہو جائے کہ اس میں 2 نمبر ہی نہیں ہے. بھائی یہ پروجیکٹ ہے, کام ہو رہا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ واقعی یہ 30 کے کتنے ہو جائیں گے, 50 ہو جائیں گے, یہ 20 کے 50 ہو جائیں گے. 100% آپ کو یقین ہونا کہ اس بزنس میں مجھے فائدہ ہے. آپ کی جیب میں ایک دھیلا بھی اگر نہیں ہوگا, آپ دائیں بائیں سے پکڑنا شروع کر دو گے, یار لگا یار پیسہ. اب کوئی کہے یار دیکھو 20 لاکھ روپے تم دے رہے ہو, 20 لاکھ روپے لگا رہے ہو, کیا کر رہے ہو یار. آپ کیا کہو گے؟ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ سال کے بعد یہ کتنے ہو جائیں گے, ڈبل ہو جائیں گے. میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں قرضوں پہ گزارا کر لوں گا. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے بزنس میں قرضے لے کے پیسہ لگایا, ان کو یقین تھا اس بزنس میں دگنا ہو جائے گا, تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, پیٹ کاٹ کے سال گزار لو, بیوی بچوں کو بھی سوکھی روٹی کھلا لی کہ 1 سال گزارا کرو, اس کے بعد ہم سونے کے نوالے کھائیں. بیگم بھی راضی, کوئی بات نہیں, میں سوکھے پاپے کھا لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے مجھے جو تم پیسہ دے رہے ہو نا, جو بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہے ہو, یہ جو بہن بھائیوں کو نہیں دے رہے, یہ کس کو دے رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو. اور میں ایسی ذات ہوں, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, میرے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. یہ تمہارے خالی پیلی کے زبانی دعوے ہیں, یہ دل سے کہتے ہو. تو دل سے کہنے کے لیے ضروری ہے کہ روکھڑا خرچ ہو. اللہ زبانی محبت کے دعوے کبھی نہیں مانتا, کوئی دنیا نہیں مانتی, اللہ کہاں سے مانے گا؟ ابے آپ اپنی بیوی کو پہلے, بیگم میں چاہتا ہوں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں, میں چاہتا ہوں, میں بس مجھے تم سے اتنی محبت ہے, کہتی ہے چلو آج 2 پراٹھے لے آؤ آپ ناشتے میں. آج گھر میں ناشتہ نہیں کرتے آپ, ہوٹل کے مفتی صاحب بہت پراٹھے کر رہے ہوتے ہیں, انڈے پراٹھے سن کے نا, صرف شادیوں والے بیان آپ سنتے ہو, انڈے پراٹھوں والے بھی سن. آج ناشتہ کہاں سے آئے گا؟ باہر سے آئے. باپ نے کہا یار میری تنخواہ 30,000, جیب میں ہاتھ ڈالا, 2 پراٹھے کیلکولیشن, 2 انڈے کیلکولیشن, یہ بیگم یہ مناسب
پراٹھوں سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, ویٹ گین ہوتا ہے. بیگم تم ویسے ہی, تمہیں وہ میں نے کہا تھا نا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر, تمہیں موٹیویشن کی ضرورت ہے, اپنا ویٹ تم نے کم. یہ تقریریں شروع کر دیں. وہ کہے گی آپ پراٹھا نہ کھلائیں, پیزا نہ کھلائیں, آپ مجھے ہوٹلنگ نہ کرائیں, لیکن یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا, مجھے تم سے بہت محبت ہے, یہ جملہ مجھے زہر لگتا ہے. کائنڈلی آئندہ یہ الفاظ نارمل جیسے دوسرے کے میاں رہتے ہیں ویسے ہی رہا کریں آپ. اللہ سے محبت کے دعوے کے بغیر ایمان قبول نہیں کرتا. اللہ کے وجود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایتھیس نہیں ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں. تو ایسا ماننا, دیکھو ایتھیس کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, اللہ کیا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ہے, رزلٹ دونوں کا سیم نکل رہا ہے. تو پھر اللہ کہتے ہیں ایسے ہے کا کیا فائدہ بھائی. تو اس لیے اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں قرآن میں, دو چیزوں کو بہت فوکس کیا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی محبت ماننے کے لیے تیار بولو نہیں. جو کہتے ہیں نا مجھے سستی ہوتی ہے فجر میں اٹھنے میں, اللہ کہتا ہے بس تو اپنی جاب کے لیے تو اٹھ سکتا ہے. آپ کی گرل فرینڈ جو بڑی چہیتی تھی, اس نے ٹائم دیا کہ میں صبح 4:30 بجے قائد اعظم کے مزار پہ ملوں گی. آپ کو اٹھنے میں پرابلم ہوگی بولو نا. آپ فوراً, ہاں بیگم نے کہا ہو کہ 4:30 بجے مجھے میری اماں کے گھر سے لینے آ جانا, پھر آپ کو ایسا لگے گا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. میدان حشر قائم ہو چکا ہے, مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی منگیتر ہے, 4:30 کیا 3:45 بجے بلائے, 5:30 بجے بلائے, سخت نیند کا ٹائم ہو, آپ جاؤ گے. تو اللہ جو فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا, 100 دعوے کرے مجھے اللہ سے محبت, اللہ اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بدنی عبادت, اس میں اپنی باڈی کھپانی پڑتی ہے. اور جو روکھڑا خرچ نہیں کرتا فجر کا, اس لیے جو فجر پڑھتا ہے وہ باقی بھی پڑھ لیتا ہے, اور جو روکھڑا خرچ نہیں کرتا نا, اللہ کو دو ہی چیزوں سے محبت کا پتہ چلتا ہے, آپ اپنی جان بھی کھپاؤ اور مال بھی کھپاؤ. نماز کے لیے تو اللہ نے کہا میرے گھر پہ آ کے میرے سامنے سجدہ کرو. اس میں نہ باپ کے سامنے, نہ ماں کے سامنے, نہ قبر کے سامنے کہیں بھی سجدے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب اللہ پیسہ خرچ کرنے کی بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اپنے بھائی کو دے دو, اپنی بہن کو دے دو, اپنی خالہ کو دے دو, اپنی پھوپھی کو دے دو, اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو. تو یہ میرے وکیل بن کے قبضہ کر لیں گے, یہ اصل میں میرے پاس آ رہا ہے, یہ ان کے پاس نہیں آ رہا. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. اللہ کہتے ہیں لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور صدقے اللہ وصول کرتا ہے. لوگ وصول نہیں کر رہے ہوتے, لوگ تو اللہ کے نمائندے بن کے تم سے لے رہے ہیں. لے کون رہا ہے؟ اللہ لے رہا ہے. تو جب آپ اللہ کو دے رہے ہو تو میرے بھائی یہ تو محفوظ ہو رہا ہے, یہ ضائع تھوڑی ہو رہا ہے. عقل مند آدمی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے گا, یار یہی پیسہ ہے. کتنی پیاری حدیث ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے. امی عائشہ نے فرمایا ایک سیری تھی یا پائے تھے, مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے, صحیح حدیث ہے, ورڈنگ میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو وہ امی عائشہ نے فرمایا کہ جتنا تھا میں نے صدقہ کر دیا, ایک کھر باقی بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا وہ جو صدقہ کیا باقی بچ گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ باقی تو وہ بچا ہے, یہ تو بھی ختم ہو جائے گا. اب آپ بتاؤ, ہم گھر میں آئیں, بیگم سے پوچھیں بیگم روٹی ہے, وہ کہ 2 روٹی تھی, 1.5 میں نے دے دی, صدقہ کر دی. کوئی غریب آیا تھا, بولو گے یار میں راشن اس لیے لے کر آتا ہوں, تو صدقے سینٹر کھول کے رکھ یہاں پہ ہیں. لیڈر, کامیاب لیڈر, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر کیوں تھے؟ لیڈرشپ کی علامتیں جب آپ گوروں سے سیکھتے ہیں نا, آپ نبی کی سیرت سے سیکھو. نبی سے اچھا آپ کو لیڈرشپ کی علامتیں کوئی بھی نہیں. آپ دوسروں کو سخاوت کی ترغیب دے رہے ہیں, اپنے گھر میں حال یہ یار ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا. ہم گھر میں آئیں اور کھانا نہ پکا ہوا ہو, ہمارا تو میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. اور اگر پکا ہوا ہو اور بیگم صدقہ کر چکی ہوں, کیا خیال ہے پھر کیا حال ہوگا؟ ہمارے نبی کو ویسے ہی کھانے کو کم ملتا تھا,
گھر میں آئے ہیں تو امی عائشہ نے فرمایا کچھ ہدیہ آیا تھا, آپ نے کہا چلو لے آؤ, وہی کھا لیں گے ہم. کہا وہ بھی میں نے کیا کر دیا, صدقہ. تو ذرا بھی غصہ نہیں آیا, بلکہ کیا زبردست تربیت کی ہے. امی عائشہ نے فرمایا تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے, آپ نے فرمایا باقی تو وہ رہ گیا جو عائشہ تم نے صدقہ کر دیا, یہ تو ختم ہو جائے گا. وہ اللہ نے قیامت کے دن اپنے بینک میں جمع کر لیا ہے, وہ تجارت میں لگا دیا اللہ نے. تو یار کچھ کھوج کے ناخن لو, اپنے بھائی بہنوں کی فکر کیا کرو, جا کے پوچھو کہ یار تم اتنی تنخواہ میں بھائی کیسے گزارا کر رہے ہو. اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیسے گزارا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو بھائی, آج کل ٹھکانہ کہاں ہے, آپ علاج کر رہے ہو, ضرورت ہے آپ کو پیسوں کی, خود پیسے نہیں ہیں کہیں سے ارینج کر کے دے دو. یہ مذہبی ذمہ داری ہے. اور جتنے مانگ رہا ہے اللہ نے گنجائش دی ہے تو اس سے تھوڑا بولو نا زیادہ دے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. رکشے والے کو 500 روپے بنتے ہیں, دو کتنے 1000 دے. مزدور سے آپ نے کام کروایا, ریٹ کم لے کر آؤ, کنواں کھدوایا, مزدوری کی, خوب جب ہو گیا جتنی مزدوری بنتی ہے اس سے تھوڑی زیادہ. گھبراؤ نہیں. اللہ کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال. اے بلال خرچ کر. بلال تو حبشی تھے, وہ تو خود غریب تھے, مزدور تھے, ان کو کہ نبی کہہ رہے ہیں صدقہ کیا کر اے بلال, اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر, وہ عرش کا مالک ہے. دیکھو آپ سے کوئی کروڑ پتی سیٹ 50 روپے مانگ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو یار اس کو 50 روپے دوں گا, کمبخت پی جائے گا, دے گا نہیں. وہ کروڑ پتی کیا کہے گا, ابے تو شرم نہیں آتی, میرے لیے 50 روپے کے 2 ٹکے کے نہیں ہیں, ابھی دیکھ میں گڈی نکال کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھ 50 کروڑ, ٹھیک ہے نا. تو آپ پھر اس سے کہیں گے پھر تو مانگ کیوں رہا ہے, کہہ رہا ہے میں تو تجھے چیک کر رہا تھا تو کتنے پانی میں ہے. یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا. تو اللہ کو پاس اتنے خزانے ہیں, پوری زمین آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں, وہ ہم سے مانگ رہا ہے, کبھی 50 روپے مانگتا ہے, کبھی 100 روپے مانگتا ہے, اپنے فلاں کو دے دو, فلاں کو دے. ہم کہتے ہیں یار اللہ پتہ نہیں یار یہ مسئلہ, اللہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, مانگتا رہتا ہے, اور دے دیے تو پتہ نہیں واپس ملیں گے نہ ملیں. تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی, تم کس کے بارے میں خیال کرتے ہو, خدا کے بارے میں سوچ رہے کہ واپس. ہم نے جتنے سخی لوگ دیکھے ہیں نا, چہروں پہ رونقیں, جیبیں بھری ہوئی دیکھی ہیں ان کی. جتنے کنجوس دیکھے اپنی زندگی میں, سالے اتنے بھی کروڑوں روپے کما کے بھی چہروں سے کنجوسی اور غربت ٹپک رہی ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سخی آدمی کے چہرے پہ رونق ہے, کھلاتا ہے, اور اللہ بھر رہا ہوتا ہے, جیبیں میں دے رہا ہوتا ہے اس. تو آپ جاؤ نا ذرا پشاور جاؤ اپنے خرچے پہ. میں وہاں گیا ہوں نا, میں نے کے پی کے میں فیملی سسٹم دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ مضبوط دیکھا. بلوچستان اور کے پی کے یہاں زیادہ مضبوط ہے, یعنی خاندان بھی بڑا ہوتا ہے, ایک گھر کا فرد کھلا رہا ہوتا ہے, سب رج کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہوتا یہ میرے اور یہ میرا, اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی شادی بھی اپنے خرچے پہ کرا رہا ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مہنگائی کا دور ہے, میاں بیوی جب تک دونوں مل کے نہیں کمائیں گے خرچے پورے نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں یار کے پی کے میں بھی چیزوں کی قیمتیں وہی ہیں جو کراچی اور لاہور میں ہیں, وہاں تو پورے ہو رہے ہیں. ایک گھر کا فرد سب کو کھلا رہا ہے, اپنی بھی کر رہا ہے, وہ تو کھا بھی رہا ہے کھلا بھی رہا ہے, چہروں پہ رونقیں بھی ہیں. جب بھی جاؤ دمبا چرمی میں پکا کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. کیا خیال ہے, دودھ پتی پیو مزہ نہ آئے پیسے واپس. دودھ پتی کوئٹہ کی پیو اپنے خرچے پہ. کوئٹہ کی دودھ, جب بھی دودھ پتی پینی ہو نا اس کے لیے کہاں جاؤ, کوئٹہ جاؤ. مجھے تو لگ رہا ہے چرچ ڈالتے ہیں چائے میں, یعنی مزہ بہت آتا ہے, پتہ نہیں کیا گڑبڑ کر رہے ہیں, افیم ڈالتے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں یار مزہ بہت ہے. لیکن ہم نے پورے پاکستان کا سفر کیا, میں چائے نہیں ملی. ہم جب کوئٹہ کے قریب پہنچے ہم نے چائے پی, میں نے جا کے اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا یار مزہ آ گیا استاد, اب چرس نہ ہو اس میں کہیں. خیر, تو ریلیشن نبھانے کا نام کیا ہے, بولو, اسلام نام ہے. اسلام ریلیشن نبھانے کو کہتا ہے. تو جو اصل موضوع تھا میں اس کو جلدی سے کمپلیٹ کروں. اسی ریلیشن میں آخری درجہ یہ ہے کہ تو کسی پر احسان نہیں کر سکتا تو کمبخت تکلیف تو نہ دے اس کو. احسان نہیں کر سکتا تو اپنے عمل سے تکلیف تو نہ دے. تبھی تو غیبت کو حرام قرار دیا گیا, طنز کرنے کو حرام قرار دیا گیا. آپ کسی پہ طنز نہ کریں. مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ایک کلپ آیا ہے,
وہ اس میں کسی کو کوئی ہاتھ ملا رہا ہے تو اس کو یوں کر رہے ہیں. تو طنز کرنے والے نے کیا ویڈیو بیان آڈیو ریکارڈ کروائی کہ دیکھو فلاں سیٹ سے گلے مل رہے ہیں اور ایک مدرسے کے طالب علم کو یوں کر رہے ہیں. یہ آپ کی نیگیٹو سوچ کی دلیل ہے. بھائی زندگی میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ایسے کیا ہوگا, کتنے لوگوں سے گلے ملے ہوں گے, اس میں مدرسے کے طلبہ سے بھی گلے ملے ہوں گے. اب کوئی ایک ویڈیو اٹھا لی کہ سیٹ سے مل رہے ہیں, وہ کس موقع پہ مل رہے ہیں, وہ موقع کون سا ہے, اور جس کو یوں کر رہے ہیں وہ موقع کون سا ہے, دونوں کو آپس میں کیا کر دیا, مرج کر دیا آپس میں. ہو سکتا ہے اس لڑکے سے ناراضی چل رہی ہو یا تھکاوٹ کی وجہ سے ایسے کیا ہو. ایک آدمی کہہ رہے جب ایسے کر سکتے ہیں تو یوں نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے یوں کروں گا تو 20 اور لوگ ہوں گے جن کو یوں کرنا پڑے گا. جب آدمی مشہور ہوتا ہے نا تو اس پہ جو گزرتی ہے وہی جانتا ہے. یہ تو ہم پہ ہم تو اتنے مشہور بھی نہیں ہیں, ہم پہ جو گزرتی ہے ہمیں پتہ ہے. انسان سیلفیاں دے دے کے, آج فجر میں ایک صاحب نے کہا سیلفی لینی ہے, وہ آ گئے, پھر وہ سیلفی کیمرہ تو کھول کے رکھو پہلے سے, کیمرے کی سیٹنگ میں جا رہے ہیں, آئی لو یو والا سیٹنگ نکال رہے ہیں, اس میں پھول والی سیٹنگ نکال رہے ہیں. میں نے کہا بھائی تو جلدی بٹن دبا دے میرے بھائی, سانس روک کے کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کے آگے. پھر کہہ رہی ہیں دھندلے آ رہے ہیں آپ یوں. اب ایک دفعہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, بار 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 انسان ڈپریشن میں جانے لگتا ہے. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرو, ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہمارے عمل سے اس کو تکلیف نہ ہو, لیکن آپ کی پوری کوشش ہے کہ میں اپنی محبت کا اظہار کر دوں, اگلے کے ساتھ جو بھی ہو جائے. تو میں کہتا ہوں حضرت کو مصافحہ کر لینا چاہیے تھا. اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے کہ کرنا چاہیے تھا نہیں, وہ چلو ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہتے بھائی حضرت نے یوں کیا تو حضرت کر لیتے تو اچھا تھا. اتنا فوراً مقابلے میں کسی سیٹ کا دکھا دیا, دیکھو اس سے گلے مل رہے ہیں, بھائی وہ ایک الگ موقع ہے. یہ ہو سکتا ہے, ہمیں کیا پتا, وہ تو انہیں سے پوچھا جائے گا تو بتائیں گے نا. اس سے یہ شو کرانا کہ دیکھو سیٹھوں کی محبت ہے دل میں, غریبوں کا کوئی خیال نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا, مولانا طارق جمیل صاحب, میں نے ان کا وہ, میں بھی گیا نا کہیں سفر پہ, تو جو مخنث لوگ ہوتے ہیں, ہجڑے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ یار ہم معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ تھے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں گلے لگانا چھوڑ دیا تھا. مولانا طارق جمیل صاحب نے ایسے ہمارا استقبال کیا کھڑے ہو کر, کہہ رہے ہمیں پہلی مرتبہ کسی شخص سے عزت ملی تو مولانا طارق جمیل صاحب تھے. یہ بھی ویڈیو چلاتا نا اس کے ساتھ, وہ رو رہا تھا اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے. لیکن طنز نیگیٹیوٹی, آپ کو ان سے سیاسی اختلاف ہیں آپ کریں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی ایسے فرشتے ہیں کہ ان پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہو سکتا. اعتراض کے انداز میں کیا جا سکتا ہے, مجھ پہ بھی کیا جا سکتا ہے, کسی پہ بھی کیا جا سکتا ہے, ان کی پالیسیوں سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن تمیز تو ہونی چاہیے انسان کو. یہاں کا کلپ اٹھا کے یہاں, یہاں کا کلپ اٹھا کے یہاں جوڑ کے چلا دیا. تو کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, تو اس میں آپ کو خود احتیاط کرنی ہے کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف بولو نہ ہو. تو 2-4 منٹ میں بس بات سمیٹتا ہوں, میں ختم کرتا ہوں نا, تاکہ میں نے اصل جو موضوع میں لے کے چلا تھا نا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر چیز میں کیا رکھیں, اعتدال. تو اعتدال میں پیسے خرچ کرنے میں اعتدال, میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو اگلے ہفتے دوبارہ لے کے چلوں گا. تو اب جب بات ریلیشن کی آئی ہے تو اس میں بھی ایک بات سمجھ لیں کہ ریلیشن جوڑنے میں بھی شریعت نے بہت ترغیب دی, مگر اس میں بھی اعتدال سے ہٹنے کی اجازت بولو نہیں. اعتدال سے کیسے ہٹیں گے؟ آپ نے اتنا خرچ کرنا شروع کر دیا کہ کل خود دوسروں سے آپ بھیک بولو مانگ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جب خود وعدہ کیا ہے جتنا دو گے میں لوٹاؤں گا, تو اس کی نوبت کیوں آتی ہے کہ ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں کل دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب اللہ واپس نہیں کرتا. تو دیکھو اللہ واپس کرے گا, بڑھا کے دے گا, لیکن کب دے گا, کیسے دے گا, یہ کس پر ہے, اللہ پر ہے. ایسا نہیں ہوگا ادھر 50 روپے دیے, دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے نکلے آپ کی جیب سے. ایسے ہونا شروع ہو جائے تو سب لوگ اسی کو بزنس بنا لیں گے. تو اللہ نے ایک معیار رکھا, میں آزماؤں گا,
میں کیا کروں گا؟ آزماؤں گا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں آپ کا اللہ پہ توکل کتنا ہے. نبی کا 100% توکل تھا, نبی نے سارا دے دیا, صبح کو سوچا نہیں کہ شام کو کچھ کھانے کو ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں, نہیں ہوگا تو بھوکے سو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم اور آپ میں یہ دم, ہمیں انڈے پراٹھے بھی چاہیے, کھانا بھی چاہیے, پاپے بھی چاہیے, بسکٹ بھی چاہیے, ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے وہ بھی چاہیے. تو اس لیے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے, علماء کیا کہتے ہیں, حدیث کیا کہتی ہے کہ اپنا جتنا ضروری خرچے ہیں وہ ریزرو رکھو. اس کے علاوہ قول العفو, قرآن کہتا ہے زائد کیا کرو, خرچ کرو. تو کتنے ضروری ہیں اس کا بھی معیار قرآن و حدیث سے علماء نے استنباط کیا ہے. 1 سال کے ضروری خرچے آپ سیو کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کا منتھلی خرچہ 1 لاکھ روپے کا ہے, فرض کرو. گھر کی کیلکولیشن کی اپلیکیشن آ رہی ہیں آج کل, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. بعض لوگ کرتے ہیں حساب لکھنا نہیں چاہیے, اس سے بے برکتی ہوتی ہے. یہ بالکل غلط ہے. حساب لکھنا چاہیے, قرآن نے لکھنے کا حکم دیا. آج کل موبائل میں کھاتے بک کے نام سے اور اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشن آ رہی ہیں. آپ میرڈ ہیں تو آپ ایک اپلیکیشن بنا لیں. میرے تینوں گھروں کی اپلیکیشن بنی ہوئی ہے. حقیقت ہے کہ بھئی یہ جو بھی آ رہا ہوتا ہے نا, دودھ آیا ٹھک کر کے اس میں ڈال دیا, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے ہم نے اتنا دودھ. یہ نہیں کہ ہر وقت کنجوسوں کی طرح اس کو دیکھ رہا ہے, اتنے پراٹھے آ گئے تو اتنے دودھ آ گئے, یہ 3 انڈے کہاں سے آئے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ منتھلی آپ کو ایک لمسم اندازہ ہونا چاہیے کہ پیسے جا کہاں رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ فضول چیز میں بہت زیادہ پیسے جا رہے ہوتے ہیں, تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے یار یہ فضول چیز سے میں بچا کے فلاں جگہ خرچ کر سکتا ہوں, یہ فائدہ ہوتا ہے. تو ایک تمیز سے نا اپنا کوئی کھاتا بنائیں. پھر آپ دیکھیں یار میرا منتھلی خرچہ فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے ہے. آپ فرض کر لیں جی 1,10,000 ہے, احتیاطاً 1 لاکھ کیا کر لیں 10. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا 1,10,000 یا 2 لاکھ, بہت ہنس کھیل کے 2 لاکھ رکھ لیں آپ. 2 لاکھ میں آپ کا بڑے ہنس کھیل کے گزارا ہو رہا ہے. 2 لاکھ کو ضرب دے دیں 12 سے تو کتنے ہو گئے 24 لاکھ. 24 لاکھ کیش کی رقم میں نہیں, کیش تو گر رہا ہے, گولڈ لے کے ڈال دیں یا کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دیں. 1 سال کا مال آپ نے کیا کر لیا, اسٹور. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, بولو نا, خرچ. بے شک اپنی ذات پہ خرچ کر لو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا اڑا دو. اب رکھو نہیں, سیو نہ رکھو, محفوظ نہیں رکھو آپ, اب اڑاؤ, خود پہ بھی اڑاؤ, رشتہ داروں پہ بھی اڑاؤ. اگر آپ سمجھتے ہو مر گیا تو بچے کہاں سے کھائیں گے, پراپرٹی لے کے بچوں کی نیت سے ڈال دو, یہ بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اب خرچ کرو اس کو. مال روکنے والا, جمع کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. الذی جمع مالا وعددا, اللہ نے جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں. وہ لوگ جو مال جمع کر کے گنتے رہتے ہیں کہ اتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے. یحسب ان مالہ اخلدا, اللہ کہتے ہیں اس کا خیال ہے ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ. ابے تو مرنے والا ہے تھوڑے دنوں میں, کیا کرے گا اس کا, قبر میں جانے والا ہے, کھا کھلا بس, گاڑی خریدو خاندانی قسم کی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کما رہا ہے تو خاندانی شادی کرے اس پیسوں میں. مہر دیکھو 20,000 5,000 یہ مہر چل رہے مارکیٹ میں. وہ 500 میں جس کو ڈاکٹر ملے گا تو تمہیں 5,000 میں مہر میں 5,000 مہر میں کیا بیوی ملے گی یار تمہیں. اب جن کو مل گئی ہیں ان کی قدر کریں. وہ ایسا نہ بولیں تم 5,000 میں آئی ہو بیگم, تمہارے ریٹ. وہ اس لیے آئی ہے مجبور تھی وہ بیچاری. ہو سکتا ہے وہ بڑی خاندانی ہو, لیکن آج کل رشتے شارٹ ہے مارکیٹ میں, تو اس کو آپ زیادہ ہو جائے گی پھر. خیر, مہری مارکیٹ سے ایسے 5,000. پہلے زمانے میں تو بھائی مہر ہوتا تھا, مہر 10-10 تولے 15-15 تولے سونے ہوتے تھے, مکان لکھوایا جاتا تھا, عورت کی ویلیو تھی. اب وہ ویلیو کیا ہو گئی, اونے پونے. جہیز جا رہا ہے 15 لاکھ کا اور مہر کیا جا رہا ہے 25,000. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری وائف کا مہر, بوڑھے تھے وہ, 25,000 تھا, میں نے دیا نہیں, اب کیا کروں میں نے کہا 25,000 کیا, وارثوں میں پان گٹکے لے کے کھلا دو اپنے بچوں کو, 2-4 سگریٹ کے ڈبے, 2-4 پان کھلا دو, مہر پورا ہو جائے گا. تو میں نے کہا ویسے 25,000 نہیں 25 روپے. ہاں, میں نے کہا یہ 25 روپے کہہ رہے ہیں, 1948 میں یا 50 میں شادی ہوئی تھی, اس وقت 25 روپے تھا. وہ 25 روپے بہت تھے, وہ بوڑھے آدمی تھے. تو میں نے کہا یار اب 25 روپے کے تکلف کی
کیا ہوگا 25 روپے سے؟ پتہ نہیں ان کا مہر تھا ان کے ابا کا یا ان کے دادا کا, وہ وراثت کے حکام پوچھ رہے تھے. میں نے کہا حضرت 25 روپے مجھے دے دو میں آپ کے بچوں کو لالی پاپ خرید کے دے دیتا ہوں اس سے. تو وہ مہر بھی نہیں دے رہے ہوتے, وہ بھی بیوی کے مرنے کے بعد. تو میرے بھائی رشتوں کو نبھانا اللہ کا حکم. تو اس میں اعتدال کیا ہے کہ اڑاؤ پیسہ, خرچ کرو, 1 سال کا کیا کر لو, اسٹور کر لو, تاکہ دل بھی وہ نہ ہو نا, پریشان نہ ہو, سکون ہو. اس سے زیادہ تو خرچ کرو, اس سے زیادہ بھی خرچ نہیں کر رہے. جمع 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 کر کر کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے قبر میں چلے جاتے ہیں, اور آخرت میں جیبیں خالی. آخرت میں کیا ہے, وہ اٹھنی ہے جو وائپر صاف کرنے والے کو, وائپر سے شیشہ, گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کی دفعہ چانا نے پکڑا دیے تھے. ایک دفعہ وہ ایک بھیکارن آئی تھی تو اس کو پرانی سوکھی باسی روٹی پڑی ہوئی تھی, ٹین ڈبے والے کو نہیں دی, حالانکہ وہ 2 روپے میں خرید رہا تھا, لیکن سخاوت کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, اور وہ کباڑ والے کو دینے کے بجائے اس غریب کو دے دی. تو قبر میں یہ چیزیں نکل کے آئیں گی, کچھ بھوسی ٹکڑے ہوں گے, ٹھیک ہے, اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے, لیکن آپ کے گناہ ان بھوسی ٹکڑوں سے بہت زیادہ وزنی ہیں. تو اتنا صدقہ کرو جتنے اپنے گناہ کو کیا کرنا ہے, معاف کرانا ہے. جیسے حرکتیں ہیں اس حساب سے آگے صدقہ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا